السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ سب کے لیے ایک نئی اور بہت دلچسپ کہانی لے کر حاضر ہوں۔ کہانی کو انت تک ضرور سنیں اور اگر ہماری کہانی پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں۔ تو چلیے اپنی کہانی کی طرف بڑھتے ہیں۔ میر خانزادہ کی عالیشان حویلی آج روشنیوں میں نہائی ہوئی تھی۔ فانوس کی تیز روشنی سنگ مرمر کے فرش پر منعکس ہو رہی تھی اور شہر کے تمام بڑے امراء مہنگے لباس زیبتن کیے کہے لگا رہے تھے۔ فضا میں عطر کی خوشبو اور ہلکی موسیقی کا زہر طاری تھا کہ اچانک مرکزی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا اور اس غیر متوقع شور نے ہال میں موجود ہر شخص کو چونکا دیا۔ موسیقی تھم گئی اور سب کی نگاہیں دروازے پر جم گئی جہاں حیا کھڑی تھی۔ اس کا سادہ سا لباس جگہ جگہ سے شکن زدہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ اس پرتعش محفل میں کسی اجنبی سیارے کی مخلوق لگ رہی تھی، مگر اس کے چہرے پر جو کرب اور غصہ تھا وہ کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اسٹیج کے قریب پہنچی جہاں میر خانزادہ اپنی منگیتر مہرین کا ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ میر نے اسے دیکھ کر ناگواری سے ماتھے پر بل ڈالے، جیسے کسی نے اس کے بہترین لمحے میں خلل ڈال دیا ہو۔ حیا کا سانس پھول رہا تھا مگر اس نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور چلائی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میر خانزادہ کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر کسی اور کی منگنی کی انگوٹھی پہن رہے ہو؟ حیا کی آواز ہال کے اونچے گنبدوں سے ٹکرا کر گونجی تو جیسے سب کو سانپ سونگھ گیا۔ موت جیسی خاموشی چھا گئی۔ میر نے ایک نظر حیا کی لرزتی ہوئی حالت پر ڈالی اور پھر ہال میں موجود مہمانوں کے حیران چہروں کو دیکھا۔ شرمندہ ہونے کی بجائے اس کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری اور اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا جو حیا کے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگا۔ میر نے اطمینان سے مہرین کا ہاتھ مزید مضبوطی سے تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا اور بولا، حیا بی بی، تم اس غلط فہمی میں کیوں ہو کہ میر خانزادہ ایک عام سی لڑکی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا؟ اس کے لہجے میں وہی مخصوص خاندانی غرور تھا جو اس کی پہچان تھا۔ حیا نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور کانپتے ہاتھوں سے اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور کہا، تم بھول رہے ہو کہ ہم نے نکاح کیا ہے۔ یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، تمہاری قسمت کا فیصلہ ہے۔ خدا کے لیے اس رشتے کا انکار مت کرو۔ میر کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سنگ دلی نے لے لی۔ اس نے سرد اور کاٹ دار لہجے میں جواب دیا، وہ نکاح محض ایک ڈرامہ تھا، ایک شرط تھی جو میں نے اپنے دوستوں سے جیتی تھی۔ تم تو بس اس کھیل کا ایک حصہ تھی جسے میں نے آج ختم کر دیا۔ دیکھو اپنے ارد گرد، کیا تمہیں لگتا ہے تم اس ماحول کی ہو؟ حیا کے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے تڑپ کر کہا، شرط؟ کیا کسی کی زندگی اور عزت تمہارے لیے صرف ایک شرط ہے؟ میر نے مہرین کو اشارہ کیا جو حقارت سے ناک چڑھا رہی تھی اور بولا، ہاں، میرے لیے تم ایک مڈل کلاس لڑکی سے زیادہ کچھ نہیں تھی جس کی عمر ابھی 22 سال ہے اور جس کا باپ ایک چھوٹی سی سرکاری نوکری کرتا ہے۔ تم میرے معیار پر کہیں پوری نہیں اترتی۔ میں 25 سالہ میر خانزادہ ہوں، اس شہر کا شہزادہ۔ میری پسند بھی شاہانہ ہوتی ہے۔ حیا نے میر کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور جذباتی ہو کر کہا، میری عمر 22 سال ہو یا میرے بابا غریب ہوں، لیکن میری عزت بہت مہنگی ہے میر خانزادہ۔ جس کے پاس دولت اور جاہ و جلال ہے آج وہ ضمیر کے ہاتھوں ہار گیا۔ تم نے میری غربت کا مذاق اڑایا ہے مگر تم اپنی انسانیت کھو چکے ہو۔ ماحول میں کشیدگی بڑھتی جا رہی تھی۔ میر کے ماتھے پر پسینہ چمکنے لگا۔ اس سے پہلے کہ بات مزید بگڑتی، میر کے دوست زہیب نے مداخلت کی اور آگے بڑھ کر حیا کا راستہ روکا۔ حیا، چلی جاؤ یہاں سے، کیوں تماشا بنا رہی ہو؟ ہمیں مجبور مت کرو کہ گارڈز کو بلانا پڑے۔ حیا نے زہیب کو دیکھا، وہی زہیب جو کل تک اسے بھابھی کہتا تھا۔ حیا نے نفرت سے اسے دیکھا اور بولی، تماشا تو اب شروع ہوگا۔ میر خانزادہ، یاد رکھنا کہ جس لڑکی کو تم نے آج برباد کیا ہے وہی تمہاری بربادی کی وجہ بنے گی۔ میرا اللہ دیکھ رہا ہے اور وہ انصاف ضرور کرے گا۔ میر نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے حقارت سے مہرین کی طرف رخ کیا اور لاپرواہی سے بولا، مہرین، تم پریشان نہ ہو، یہ لڑکیاں ایسے ہی شور مچاتی ہیں، ان کی اوقات ہی کیا ہے۔ آؤ منگنی کی رسم مکمل کریں۔ مہرین نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنی ہیرے کی انگوٹھی کو دیکھا اور کہا، مجھے پتا ہے میر، تم جیسا خوبرو اور امیر لڑکا بھلا اس جیسی عام سی لڑکی کے پیچھے کیوں جائے گا؟
حیا کے لیے وہاں کھڑا رہنا اب ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور لڑکھڑاتے قدموں سے ہال سے باہر نکل گئی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی جو اس کے آنسوؤں کو خشک کر رہی تھی، مگر اس کے دل میں جلنے والی انتقام کی آگ اب میر کے پورے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لینے والی تھی۔ اسٹیج کے پیچھے کھڑے میر کے والد ملک خان زادہ، جو ایک سخت گیر بزنس مین تھے، اپنی مونچھوں کو تاؤ دے رہے تھے۔ وہ اس تماشے کو محض ایک معمولی واقعہ سمجھ رہے تھے اور اس بات سے بالکل لاعلم تھے کہ ان کا بیٹا انجانے میں ایک ایسی لڑکی سے کھیل چکا ہے جو ان کے 20 سال پرانے اور سب سے خطرناک دشمن کی گمشدہ بھتیجی نکل سکتی تھی، اور یہ انجانہ کھیل ان کی سلطنت کی بنیادیں ہلانے والا تھا۔ میر خانزادہ اپنے وسیع اور عریض کمرے میں مخملی صوفے پر نیند دراز تھا اور اس کے ہاتھ میں سلگتا ہوا سگریٹ تھا جس کا نیلا دھواں کمرے کی مدھم سنہری روشنی میں سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ کمرے میں گہری اور پراسرار خاموشی تھی جسے صرف دیوار پر لگی قدیم کلاک کی ٹک ٹک توڑ رہی تھی کہ تبھی دروازہ کھلا اور زہیب تیزی سے اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے جیسے وہ کسی بری خبر کا قاصد ہو۔ یار میر، وہ لڑکی تو غائب ہو گئی ہے۔ میں نے باہر ہر جگہ دیکھا مگر وہ کہیں نہیں ملی۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ میر نے انتہائی بے نیازی سے سگریٹ کا ایک لمبا کش دیا اور دھوئیں کا بادل ہوا میں اچھالتے ہوئے انتہائی سکون سے کہا، زہیب تم بلا وجہ ڈر رہے ہو، وہ کچھ نہیں کرے گی۔ یہ مڈل کلاس لڑکیاں بس دھمکیاں دینا جانتی ہیں، یہ ان کا پرانا وتیرہ ہے تاکہ ہم جیسے امیروں کو دباؤ میں لا سکیں اور ہمدردی حاصل کر سکیں۔ تم یہ فضول باتیں چھوڑو اور وہ نئی گاڑی کی چابی نکالو جو میں آج شرط میں جیت چکا ہوں۔ زہیب نے جھجکتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا مگر اس کا اضطراب کم نہیں ہوا تھا۔ اس نے درستی آواز میں کہا، لیکن میر، وہ نکاح والے کاغذات کا کیا ہوگا؟ اگر اس نے وہ کاغذات کسی کو دکھا دیے تو ہماری بدنامی ہو جائے گی، معاملہ پولیس تک جا سکتا ہے۔ میر نے ایک فاتحانہ اور مغرور قہقہہ لگایا اور میز پر رکھے کرسٹل کے راگدان میں سگریٹ مسلتے ہوئے بولا، تم کتنے بھولے ہو زہیب، وہ سب کاغذات جعلی تھے۔ جس مولوی نے نکاح پڑھایا تھا وہ کوئی عالم نہیں بلکہ تھیٹر کا ایک معمولی اداکار اور میرا اپنا بندہ تھا جسے میں نے پیسے دے کر تیار کیا تھا، اس لیے تم فکر نہ کرو، وہ کاغذ ردی کے ٹکڑے سے زیادہ کچھ نہیں۔ ابھی میر اپنی بات مکمل بھی نہ کر پایا تھا کہ سائڈ ٹیبل پر رکھے اس کے مہنگے موبائل فون کی اسکرین روشن ہوئی اور ایک انجان نمبر جگمگانے لگا۔ رنگ ٹون کی آواز اس خاموش کمرے میں خطرے کی گھنٹی کی طرح گونجی۔ میر نے لاپرواہی سے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے ایک ایسی بھاری اور روبدار آواز سنائی دی جس نے لمحے بھر کے لیے میر کے وجود میں سنسنی دوڑا دی۔ میر خانزادہ، تم نے جس لڑکی کو ایک کھلونا سمجھ کر توڑ دیا ہے، اس کا باپ اس وقت شہر کے سرکاری اسپتال کے ایک بدبودار وارڈ میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہے۔ کان کھول کر سن لو، اگر اسے کچھ ہوا تو تمہاری جائیداد کا ایک ایک روپیہ عدالت کی دہلیز پر پگھل جائے گا اور تم سڑک پر آ جاؤ گے۔ میر کی انا کو جیسے کسی نے للکارا ہو، وہ غصے سے صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا اور دھاڑ کر بولا، تم کون بول رہے ہو؟ اور میری ذاتی زندگی میں دخل دینے والے تم کون ہوتے ہو؟ میرا کیا بگاڑ لوگے؟ تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ آواز نے انتہائی ٹھہراؤ اور یقین کے ساتھ جواب دیا، میں وقت ہوں میر، اور وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اپنی الٹی گنتی شروع کر دو۔ میر نے جھنجھلا کر فون سامنے دیوار پر دے مارا جس سے وہ چکنا چور ہو کر قالین پر بکھر گیا۔ اس کا سانس تیز چل رہا تھا اور چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے زہیب سے کہا، دیکھو، اب یہ لوگ گھٹیا بلیک میلنگ پر اتر آئے ہیں۔ ان کو لگتا ہے کہ میں ان کی کھوکھلی دھمکیوں سے ڈر جاؤں گا، ہرگز نہیں۔ زہیب نے ڈرتے ڈرتے سمجھانے کی کوشش کی، میر، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ حیا کا تعلق شاید اتنا بھی معمولی نہیں جتنا ہم سمجھ رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں جو میں نے دیکھا وہ خوف نہیں انتقام تھا۔ میر نے غصے سے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کرایا اور فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم خاموش رہو زہیب، میں کل ہی مہرین کے ساتھ تفریح کے لیے شہر سے باہر جا رہا ہوں۔ میرے لیے یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ میں اپنی زندگی خراب نہیں کر سکتا، مگر میر خانزادہ اپنی دولت اور طاقت کے نشے میں یہ نہیں جانتا تھا کہ اسی لمحے شہر کے دوسرے کونے میں
حیا کا باپ اپنی اجڑتی ہوئی سانسوں اور لرزتے ہوئے ہونٹوں کے ساتھ اپنی بیٹی کو ایک ایسی وصیت اور آس دے کر جا رہا ہے جو میر کے اقتدار کے ایوانوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دے گا۔ اور وہ وصیت یہ تھی کہ حیا کو اب اس کے اصل خاندانی پس منظر میں واپس جانا چاہیے، جہاں اس کا سگا چچا جلال علی ملک کا سب سے بڑا اور شاطر قانونی ماہر تھا، جو برسوں سے اپنی گمشدہ بھتیجی کی تلاش میں تھا، اور اب اسے وہ ملنے والی تھی۔ طوفان میر کی دہلیز پر دستک دے چکا تھا، مگر وہ ابھی تک خواب غفلت میں تھا۔ یونیورسٹی کے وسیع و عریض لان میں آج ہمیشہ کی طرح ہنگامہ نہیں تھا، بلکہ خزاں رسیدہ پتوں کے گرنے کی آوازیں ماحول کو مزید سوگوار بنا رہی تھی۔ میر کے دوستوں کا ٹولہ اسی مخصوص سیمنٹ کی بینچ پر براجمان تھا جو کبھی حیا کا ٹھکانہ ہوا کرتی تھی، مگر آج وہاں صرف ویرانی ناچ رہی تھی۔ ہوا کے سر جھونکے بار بار میر کے بالوں کو بکھیر رہے تھے، جو سیاہ چشمہ لگائے بظاہر پرسکون نظر آ رہا تھا، مگر اس کی ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی، جو اس کی اندرونی بے چینی کی گماس تھی۔ زہیب نے گردن موڑ کر اس خالی جگہ کو دیکھا جہاں حیا کتابوں میں گم رہتی تھی، اور پھر دبی ہوئی آواز سے پوچھا، میر سچ بتانا، کیا تمہیں واقعی اس لڑکی سے تھوڑی سی بھی محبت نہیں تھی؟ کیا اس کی معصومیت نے تمہارے دل پر کوئی دستک نہیں دی؟ میر نے رعونت سے سر جھٹکا اور چشمہ اتار کر انگلی پر گھماتے ہوئے سنجیدگی سے جواب دیا، محبت اور میر خانزادہ، تم جانتے ہو زہیب، یہ دونوں الگ الگ راستے ہیں جو کبھی نہیں ملتے۔ محبت کمزور دل والوں کا سہارا ہے، میرا مقصد صرف وہ شرط جیتنا تھا، وانا کی تسکین تھی، اور میں جیت گیا۔ اب وہ قصہ تمام ہوا۔ ابھی میر کے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہوئے ہی تھے کہ لان کے دوسرے سرے سے حیا کی قریبی دوست سارا آندھی اور طوفان کی طرح ان کی جانب بڑھی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ وہ سیدھی میر کے سر پر پہنچی اور زہر خون لہجے میں بولی، میر صاحب مبارک ہو، آپ نے بہت بڑا مارکا سر کیا ہے، تو جیت کی مٹھائی کب کھلا رہے ہیں؟ میر نے اپنے مخصوص انداز میں مسکرا کر کہا، سارا بی بی، لگتا ہے آپ بھی حیا کی طرح ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو رہی ہیں۔ سارا نے تڑک کر جواب دیا، میں جذباتی نہیں، حقیقت پسند ہوں میر خانزادہ، اور حقیقت یہ ہے کہ تم ایک قاتل ہو۔ حیا کا باپ آج صبح صدمے سے گزر گیا ہے، اور اس نے مرنے سے پہلے آخری سانس میں تمہارا نام لیا تھا۔ میر کے ہاتھوں کی حرکت تھم گئی، اس کے چہرے کا رنگ ایسے فک ہوا جیسے جسم سے سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ اس کے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ کیا وہ مر گئے؟ سارا نے نفرت سے اس کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، ہاں وہ مر گئے، اور اب حیا وہ معصوم اور ددی سہمی لڑکی نہیں رہی جسے تم نے پردے اور حیا کے نام پر بے وقوف بنایا تھا۔ وہ اب ایک زخمی شیرنی ہے جو تمہاری موت کی دعا مانگتی ہے۔ میر نے اپنے سینے میں ایک عجیب سی گھٹن محسوس کی، جیسے کوئی بھاری پتھر دل پر رکھ دیا گیا ہو، مگر اپنی خاندانی انا کے خول میں سمٹتے ہوئے اس نے سختی سے کہا، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ بوڑھے تھے، مر گئے، اس میں میرا کیا قصور؟ سارا نے جاتے جاتے مڑ کر ایک ایسی بات کہی جس نے میر کی روح کو جھنجھوڑ دیا۔ قصور تمہارا نہیں میر، قصور اس اعتبار کا تھا جو اس باپ بیٹی نے تم جیسے منافق شخص پر کیا۔ اب تیار رہنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا آسمان ہلا دیتی ہے، اور تمہارا زوال شروع ہو چکا ہے۔ سارا کے جانے کے بعد زہیب نے گھبرا کر میر کا کندھا ہلایا۔ یار میر، معاملہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے، کسی کی جان چلی گئی ہے، خدا کے لیے انا چھوڑو، چلو اس کے گھر چل کر معافی مانگ لیں، شاید کچھ تلافی ہو جائے۔ میر نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ پرے کیا اور کھڑا ہو گیا۔ میر خانزادہ معافی نہیں مانگتا زہیب، جو ہونا ہے ہو جائے، میں کسی مڈل کلاس لڑکی کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا۔ مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ قدرت اس کا سر جھکانے کا انتظام کر چکی تھی۔ اسی رات جب وہ اپنی گاڑی پورچ میں روک کر گھر میں داخل ہوا تو اسے گھر کا ماحول قبرستان کی طرح خاموش اور پراسرار لگا۔ ملازم سہمے ہوئے کھڑے تھے۔ اسے بتایا گیا کہ والد صاحب نے فوری طور پر ڈرائنگ روم میں طلب کیا ہے۔ میر جب ڈرتے ڈرتے بھاری قدموں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے شیشے کی بڑی میز پر وہ تمام تصاویر بکھری پڑی تھیں جو میر اور حیا کے نکاح کے ڈرامے کی تھیں، اور صوفے پر بیٹھے ملک خانزادہ کی آنکھوں میں وہ غضب تھا
جو میر نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ملک خانزادہ کے سامنے پڑی تصویریں میر کے گناہوں کا کچا چٹھا کھول رہی تھی۔ کمرے کا درجہ حرارت جیسے نقطہ جماعت سے بھی گر گیا تھا۔ میر، کیا میں نے تمہیں اسی لیے شہر بھیجا تھا کہ تم اپنی خاندانی وجاہت کو ایک معمولی شرط کی بھینٹ چڑھا دو؟ ملک خانزادہ کی گرجدار آواز نے میر کے اوسان خطا کر دیے۔ بابا، وہ صرف ایک مذاق تھا، میں نے کوئی سچا نکاح نہیں کیا۔ میر نے ہکلاتے ہوئے صفائی پیش کی۔ ملک خانزادہ نے میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ مذاق؟ تم جانتے ہو لڑکی کون ہے؟ یہ مراد علی کی بیٹی ہے، وہی مراد علی جس سے میری 20 سال پرانی دشمنی تھی اور جس کے بھائی سے میں نے زمین کا تنازع جیتا تھا۔ تم نے اس کی بیٹی کے ساتھ کھیل کھیل کر اسے ہمارے خون کا پیاسا بنا دیا ہے۔ میر حیرت سے بولا، کیا وہ مراد علی کی بیٹی تھی؟ لیکن وہ تو ایک عام سے گھر میں رہتی تھی۔ ملک خانزادہ نے غصے سے کہا، کیونکہ مراد علی نے سیاست اور دشمنی چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کر لی تھی، مگر اب اس کا بھائی جلال علی، جو ملک کا سب سے بڑا بیرسٹر ہے، وہ اس کی بیٹی کا سہارا بن کر واپس آ رہا ہے۔ اسی لمحے گھر کا ملازم بھاگتا ہوا آیا۔ صاحب، باہر پولیس آئی ہے اور ان کے ساتھ کوئی بڑا وکیل بھی ہے۔ میر کا چہرہ سفید پڑ گیا جب دروازے سے ایک پروقار شخص داخل ہوا، جس کے پیچھے کالی چادر میں لپٹی حیا کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں اب آنسو نہیں بلکہ ایک انتقام کی چمک تھی۔ جلال علی نے کرخ لہجے میں کہا، ملک خانزادہ، اپنے بیٹے کو کہو کہ ہتھ کڑیاں پہننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ جس نکاح کو اس نے مذاق سمجھا تھا اس کے گواہ اور نکاح خواں اب میرے قبضے میں ہیں اور وہ سب سچ اگل چکے ہیں۔ میر چلایا، یہ سب جھوٹ ہے، وہ نکاح خواں میرا آدمی تھا۔ جلال علی نے مسکرا کر ایک ریکارڈنگ چلائی۔ میر صاحب، آپ کا آدمی اب میرا گواہ ہے۔ حیا بی بی اب آپ کی قانونی بیوی ہیں، اور آپ نے ان کے ساتھ جو دھوکہ دہی کی اس کی سزا آپ کو تہاڑ جیل کے اندھیرے بتائیں گے۔ حیا نے پہلی بار نظریں اٹھا کر میر کو دیکھا اور بولی، میر خانزادہ، میں نے کہا تھا نا کہ حساب جلد شروع ہوگا۔ آج تمہارا غرور میری ٹھوکروں میں ہوگا۔ تھانے کے لاک اپ میں میر خانزادہ اپنی زندگی کی سب سے کٹھن رات گزار رہا تھا، جہاں مچھروں اور بدبو نے اس کا جینا محال کر دیا تھا۔ زہیب سلاخوں کے باہر کھڑا اسے بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ میر، تمہارے بابا نے بہت کوشش کی، لیکن جلال علی نے کیس اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ ضمانت ناممکن لگ رہی ہے۔ میر نے غصے سے سلاخوں پر مکہ مارا۔ اس لڑکی نے مجھے اس حال تک پہنچا دیا، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زہیب نے ڈرتے ہوئے کہا، میر، اب بھی وقت ہے، اس سے معافی مانگ لو، وہ تمہاری بیوی ہے، اگر وہ کیس واپس لے لے تو تم بچ سکتے ہو۔ میر نے حکارت سے تھوکا، بیوی؟ کبھی نہیں، وہ صرف ایک بوجھ ہے جسے میں نے خود اپنے گلے میں ڈالا۔ اچانک کالی ساڑی میں ملبوس مہرین وہاں پہنچی۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کے بجائے بیزاری تھی۔ میر، پاپا کہہ رہے ہیں کہ اس اسکینڈل کے بعد ہمارا رشتہ برقرار رہنا مشکل ہے، میری شہرت داؤ پر لگ گئی ہے۔ میر نے حیرت سے پوچھا، مہرین، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں تمہارے لیے یہ سب کر رہا تھا۔ مہرین نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، میرے لیے؟ نہیں میر، تم اپنی انا کے لیے کر رہے تھے۔ اب اس مڈل کلاس لڑکی کے ساتھ اپنی جیل کاٹو، میں جا رہی ہوں۔ مہرین کے جاتے ہی میر کو پہلی بار اپنی تنہائی کا احساس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ حیا اس کا کتنا خیال رکھتی تھی جب وہ یونیورسٹی میں بیماری کا ڈرامہ کرتا تھا۔ اسی وقت تھانے دار آیا۔ میر خانزادہ، تمہاری ضمانت ہو گئی ہے، لیکن ایک شرط پر۔ میر نے جلدی سے پوچھا، کیا شرط ہے؟ تھانے دار نے پیچھے ہٹ کر راستہ دیا جہاں حیا کھڑی تھی۔ شرط یہ ہے کہ تم 6 ماہ تک حیا کے ساتھ اس کے گھر میں ایک عام انسان بن کر رہو گے، اور اگر تم نے اسے چھوڑنے کی کوشش کی تو تمہارے والد کی تمام جائیداد ضبط کر لی جائے گی۔ میر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ حیا نے قریب آ کر دھیمے لہجے میں کہا، یہ فیصلہ نہیں، تمہاری تربیت کا آغاز ہے میر۔ اب دیکھتی ہوں تمہارا غرور کتنے دن قائم رہتا ہے۔ حیا کے چھوٹے سے کچے گھر میں میر خانزادہ کے لیے ایک پل عذاب بن گیا تھا، جہاں نہ اے سی تھا اور نہ ہی نوکر چاکر۔ حیا، یہ کیا تماشا ہے؟ میں اس ٹوٹے ہوئے پلنگ پر نہیں سو سکتا۔ میر نے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے احتجاج کیا۔ حیا نے کچن سے آواز دی، میر صاحب، یہاں پلنگ نہیں، زمین پر چٹائی بچھانی پڑے گی۔
اور ہاں، ناشتہ بنانا آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ میں اب آفس جا رہی ہوں۔ میر نے حیرت سے پوچھا، آفس؟ تم کہاں کام کرتی ہو؟ حیا نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا، میں نے اپنے چچا کی فرم جوائن کر لی ہے۔ اب میں ایک جونیئر وکیل ہوں اور آپ یہاں گھر کی صفائی کریں گے۔ میر نے غصے سے جھاڑو اٹھا کر دیوار پر مارا۔ میں میر خانزادہ ہوں، کوئی ماسی نہیں۔ اسی وقت باہر سے ایک نیا کردار شہریار داخل ہوا جو حیا کا کزن اور جلال علی کا بیٹا تھا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، حیا کیا تم تیار ہو؟ ہمیں کورٹ پہنچنا ہے۔ حیا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں شہریار، بس 2 منٹ۔ میر نے شہریار کو گھورتے ہوئے پوچھا، یہ کون ہے؟ شہریار نے ہاتھ بڑھایا، میں حیا کا ہونے والا منگیتر سمجھ لو، اگر تمہاری طلاق ہو گئی تو۔ میر کا خون جوش مارنے لگا، یہ ابھی میری بیوی ہے، تم دور رہو اس سے۔ شہریار نے ہنستے ہوئے کہا، بیوی جسے تم نے شرٹ میں جیتا تھا؟ میاں محبت کرنی پڑتی ہے بیوی بنانے کے لیے، اور تم تو صرف نفرت کرنا جانتے ہو۔ حیا شہریار کے ساتھ چلی گئی اور میر وہیں کھڑا جلتا بھنتا رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے حیا کے جانے کا دکھ ہے یا شہریار کے اس کے قریب ہونے کا غصہ، لیکن ایک بات طے تھی کہ میر خانزادہ کے دل میں حسد کی چنگاری سلگنے لگی تھی۔ صبح کے 5 بج رہے تھے جب حیا نے کمرے کا دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ میر خانزادہ اٹھیے، آج سے آپ کی ڈیوٹی شروع ہوتی ہے، پانی بھرنا ہے کیونکہ موٹر خراب ہے۔ میر نے نیند سے بوجھل آنکھوں کے ساتھ کمبل سر پر تان لیا۔ حیا دماغ مت کھاؤ، میں نے زندگی میں کبھی پانی کی بالٹی نہیں اٹھائی۔ حیا نے ایک دم ٹھنڈے پانی کا گلاس میر کے چہرے پر انڈیل دیا۔ میر تڑپ کر اٹھ بیٹھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ حیا نے پرسکون لہجے میں کہا، ہمت کی باتیں اب آپ کے منہ سے اچھی نہیں لگتی، جلدی اٹھیے ورنہ ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوگا۔ میر غصے میں پیر پٹکتا ہوا صحن میں آیا جہاں نلکے پر محلے کے 2-3 لڑکے کھڑے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ دیکھو یار، یہ وہی شہزادہ ہے نا جو بڑی گاڑی میں یونیورسٹی آتا تھا، آج کل گھرداری سیکھ رہا ہے۔ میر نے غصے سے ان کی طرف دیکھا، تم لوگ اپنی زبان سنبھال کر رکھو ورنہ میں… ابھی وہ جملہ پورا بھی نہ کر پایا کہ حیا پیچھے سے آئی، ورنہ کیا میر صاحب، یہاں آپ کی دھمکیاں نہیں چلیں گی، یہ بالٹی پکڑیں اور بھر کر لائیں۔ آج آپ کو احساس ہوگا کہ جس مڈل کلاس طبقے کا آپ مذاق اڑاتے تھے وہ کتنی محنت سے جیتا ہے۔ میر نے بوجھل دل کے ساتھ بالٹی اٹھائی، اس کے گورے چٹے ہاتھوں پر رگڑ کے نشان پڑنے لگے تھے، مگر حیا کی آنکھوں میں ذرا برابر بھی رحم نہ تھا۔ ناشتے کی میز پر جب میر نے جلی ہوئی روٹی دیکھی تو اس کا پارا ہائی ہو گیا، یہ کیا ہے، میں یہ کالا کوئلہ نہیں کھا سکتا۔ حیا نے اپنا بیگ اٹھایا اور بولی، تو پھر بھوکے رہیے کیونکہ اب سے اس گھر میں وہی بنے گا جو آپ بنائیں گے۔ میں کورٹ جا رہی ہوں، اور ہاں، دوپہر کو شہریار کھانے پر آ رہا ہے، کوشش کیجیے گا کہ کچھ ڈھنگ کا پکا لیں۔ میر نے غصے سے روٹی کا نوالا توڑا، شہریار وہ یہاں کیوں آ رہا ہے؟ حیا نے جاتے جاتے مڑ کر دیکھا، کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور اس نے مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، بالکل آپ کے برعکس۔ میر وہیں بیٹھا رہ گیا، اسے پہلی بار اپنی اوقات کا اندازہ ہو رہا تھا کہ دولت کے بغیر وہ ایک عام انسان سے بھی بدتر ہے۔ دوپہر کے وقت جب شہریار گھر میں داخل ہوا تو میر کچن میں پیاز کاٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ اوہو میر خانزادہ صاحب، آپ تو بڑے منجھے ہوئے باورچی بن گئے ہیں، کیا خوشبو آ رہی ہے، یا شاید یہ آپ کے غرور کے جلنے کی بو ہے۔ شہریار نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ میر نے چھری وہیں پٹکی اور باہر نکل آیا، تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ حیا سے تمہارا کیا لینا دینا؟ شہریار نے اطمینان سے کرسی سنبھالی، حیا میری کزن ہے اور بہت جلد ہم ایک نئے رشتے میں بندھنے والے ہیں، بس تمہاری طلاق کا انتظار ہے۔ میر نے دھاڑ کر کہا، وہ میری بیوی ہے، میں اسے طلاق نہیں دوں گا۔ اسی وقت حیا اندر داخل ہوئی، کیوں نہیں دو گے میر؟ کیا اب تمہیں مجھ سے محبت ہو گئی ہے یا پھر یہ بھی کسی نئی شرط کا حصہ ہے؟ میر خاموش ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ حیا نے شہریار کی طرف دیکھ کر کہا، شہریار فائلز لے آئے ہو؟ ہمیں اس کیس پر بات کرنی ہے جو ملک خانزادہ کی جائیداد کے خلاف ہم لڑ رہے ہیں۔ میر کے کان کھڑے ہو گئے، میرے بابا کی جائیداد؟ تم لوگ ایسا نہیں کر سکتے۔ حیا نے سرد لہجے میں کہا، کیوں نہیں؟ جس دولت کے نشے میں تم نے دوسروں کی زندگیاں برباد کی
وہ دولت ہی تمہارے پاس نہیں رہے گی تو شاید تم انسان بن جاؤ۔ میر نے تڑپ کر کہا، حیا مجھے مار لو، مجھے ذلیل کر لو، مگر میرے بابا کو اس میں مت گھسیٹو، وہ بوڑھے ہیں۔ حیا نے قریب آ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اور میرا باپ؟ وہ جوان تھا، وہ تمہاری حرکتوں کا صدمہ سہ گیا۔ میر کے پاس الفاظ ختم ہو گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ایک ایسی دلدل میں گر چکا ہے جہاں سے نکلنے کا واحد راستہ صرف حیا کی معافی ہے، مگر حیا کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ رات کے اندھیرے میں میر صحن میں بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا تھا۔ جب حیا کمرے سے باہر آئی، میر تم ابھی تک جاگ رہے ہو؟ میر نے گہری سانس لی۔ حیا کیا کبھی مجھے معافی مل سکے گی؟ حیا نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، معافی اتنی سستی نہیں ہوتی میر، تم نے میری روح کو زخمی کیا ہے، کیا تم ان زخموں کو بھر سکتے ہو؟ میر نے اٹھ کر حیا کا راستہ روکا۔ میں بدلنا چاہتا ہوں حیا، مجھے ایک موقع دو۔ حیا نے اسے پیچھے دھکیلا۔ موقع انہیں دیا جاتا ہے جن سے غلطی ہو، تم نے تو سوچ سمجھ کر گناہ کیا تھا۔ اسی دوران باہر زور زور سے دستک ہوئی۔ میر نے دروازہ کھولا تو سامنے زہیب لہو لہان حالت میں کھڑا تھا۔ میر بھاگو یہاں سے، مہرین کے بھائیوں نے تمہارے بابا پر حملہ کر دیا ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ تم نے مہرین کو دھوکہ دیا ہے اور اب وہ تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ میر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ بابا، میرے بابا کہاں ہیں؟ زہیب نے گرتے ہوئے کہا، وہ اسپتال میں ہیں اور وہ لوگ یہاں آ رہے ہیں۔ حیا نے فوراً شہریار کو فون کیا، شہریار جلدی پہنچو، یہاں خطرہ ہے۔ میر نے ایک لکڑی اٹھائی اور دروازے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ حیا تم اندر جاؤ، آج میں ثابت کروں گا کہ میں صرف شرطیں جیتنا نہیں، اپنی عزت کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں۔ حیا نے پہلی بار میر کی آنکھوں میں وہ سچائی دیکھی جو اس نے یونیورسٹی کے دور میں کبھی نہیں دیکھی تھی، مگر کیا یہ سچائی بہت دیر سے نہیں آئی تھی؟ باہر گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی اور میر نے مضبوطی سے لکڑی تھام لی۔ آج اس کا مقابلہ اپنی ہی بنائی ہوئی نفرتوں سے تھا۔ دروازے پر ہونے والی ضربیں اتنی شدید تھیں کہ لکڑی کے تختے چرمرا اٹھے۔ میر نے پیچھے مڑ کر ایک نظر حیا کو دیکھا اور بھرپور آواز میں بولا، حیا اندر سے کنڈی لگا لو اور جب تک میں نہ کہوں باہر مت آنا۔ حیا نے کپ کپاتی آواز میں پوچھا، میر تم اکیلے ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ لوگ بہت زیادہ ہیں۔ میر نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، آج مر کر ہی شاید ثابت کر سکوں کہ میں تمہارا مجرم ضرور تھا پر بزدل نہیں۔ جیسے ہی دروازہ ٹوٹا، مہرین کا بھائی اپنے گنڈوں کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ میر خانزادہ، ہماری بہن کی زندگی پر بات کر کے یہاں چھپے بیٹھے ہو، آج تمہارا غرور اس مٹی میں ملے گا۔ میر نے لکڑی لہرائی اور بولا، مہرین کی زندگی میں نے نہیں، اس کے اپنے لالچ نے برباد کی ہے، قدم پیچھے ہٹاؤ ورنہ آج انجام برا ہوگا۔ لڑائی شروع ہوئی تو میر نے اپنی تمام تر طاقت لگا دی۔ اسے کئی چوٹیں آئیں، اس کے ماتھے سے پسینہ اور کچھ اور بھی بہنے لگا تھا، مگر وہ دروازے پر چٹان بن کر کھڑا رہا۔ اچانک ایک گنڈے نے پیچھے سے وار کرنا چاہا تو حیا نے اندر سے چیخ ماری، میر پیچھے دیکھو۔ میر نے پینترا بدلا اور اسے دے مارا۔ اسی دوران پولیس کی گاڑیوں کا سائرن سنائی دیا اور شہریار پولیس کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گنڈے پولیس کو دیکھ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ میر وہیں زمین پر ڈھیر ہو گیا، اس کا سانس پھول رہا تھا۔ حیا بھاگتی بھی آئی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا۔ میر تم پاگل ہو، کیوں اپنی جان جوکھم میں ڈالی؟ میر نے نیموا آنکھوں سے حیا کو دیکھا اور دھیمے لہجے میں بولا، حیا تمہارے بابا کو تو نہ بچا سکا، سوچا آج تمہیں بچا لوں تو شاید حساب کچھ برابر ہو جائے۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر میر کے چہرے پر گرے۔ تم بہت بڑے بے وقوف ہو میر خانزادہ، بہت بڑے بے وقوف۔ ہسپتال کی سفید راہداریوں میں میر کی ماں زاروں کی تار ہو رہی تھی، جبکہ ملک خانزادہ آئی سی یو میں زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ میر پٹیوں میں جکڑا ایک طرف بیٹھا تھا۔ جب حیا وہاں پہنچی، اس کے ہاتھ میں گرم کافی کا کپ تھا۔ یہ پی لو میر، تمہارے جسم کو توانائی کی ضرورت ہے۔ میر نے کپ لینے سے انکار کر دیا۔ حیا بابا کو کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا، یہ سب میری وجہ سے ہوا۔ حیا نے زبردستی کپ اس کے ہاتھ میں تھمایا اور پاس بیٹھ گئی۔ دیکھو میر، انسان اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، تم نے جو کیا وہ برا تھا، مگر جو اب کر رہے ہو وہ ایک مرد کا کام ہے، ذمہ داری لینا سیکھو۔
میر نے حیا کی طرف دیکھا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ حیا نے نظریں جھکا لی۔ معافی کا راستہ بہت لمبا ہے میر، ابھی تو صرف پہلا قدم اٹھایا ہے تم نے۔ اسی وقت ڈاکٹر باہر آئے۔ ملک خانزادہ کے بچنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ انہیں کسی بڑے صدمے نے اندر سے توڑ دیا ہے۔ وہ کسی مراد کا نام لے رہے ہیں۔ میر تڑپ کر کھڑا ہوا۔ مراد؟ وہ تو حیا کے بابا تھے۔ حیا نے ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ شاید میرے پاس وہ جواب ہوں جو انہیں سکون دے سکے۔ میر نے حیا کا ہاتھ تھاما۔ حیا، کیا تم میرے بابا کو معاف کر دو گی؟ حیا نے سرد مگر سنجیدہ لہجے میں کہا، میں تمہارے بابا سے نہیں، اس انسان سے ملنے جا رہی ہوں جو مرتے وقت اپنے گناہوں کا بوجھ اتارنا چاہتا ہے۔ کمرے کے اندر ملک خانزادہ نے حیا کو دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹی مجھے معاف کر دینا، میں نے مراد کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ حیا نے ان کا ہاتھ تھاما اور کہا، انکل بابا تو چلے گئے پر میں آپ کو معاف کرتی ہوں، آپ بس ٹھیک ہو جائیں۔ میر جو باہر کھڑا یہ سب سن رہا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ حیا کا ظرف اس کے غرور سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ ملک خانزادہ کی طبیعت اب سنبھلنے لگی تھی اور وہ گھر منتقل ہو چکے تھے۔ ایک دن انہوں نے میر کو بلایا اور کہا، میر میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنی آدھی جائیداد حیا کے نام کر رہا ہوں۔ یہ اس کے باپ کا حق تھا جو میں نے دبا رکھا تھا۔ میر نے خاموشی سے سر جھکا دیا۔ بابا آپ جو بہتر سمجھیں، مجھے اب دولت سے کوئی دلچسپی نہیں رہی۔ حیا وہاں آئی اور بولی، انکل مجھے یہ دولت نہیں چاہیے، میں اپنی محنت سے کما سکتی ہوں۔ اگر آپ دینا ہی چاہتے ہیں تو میر کو وہ انسان بنا دیں جو دوسروں کی عزت کرنا جانتا ہو۔ اسی وقت شہریار وہاں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ حیا کورٹ سے طلاق کے کاغذات تیار ہو کر آ گئے ہیں، اب تم آزاد ہو۔ میر کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا۔ طلاق؟ حیا نے کاغذات کی طرف دیکھا اور پھر میر کی طرف جس کے چہرے پر شکست دکھی تھی۔ شہریار نے قلم حیا کی طرف بڑھایا۔ لو حیا، اس قید سے نجات پاؤ۔ میر نے ضبط کرتے ہوئے کہا، حیا اگر تم دستخط کر دو گی تو میں تمہیں نہیں روکوں گا، میں واقعی اس قابل نہیں کہ تمہارا شوہر کہلاؤں۔ حیا نے قلم پکڑا، کاغذ پر رکھا اور پھر سب کو حیران کرتے ہوئے اسے 2 ٹکڑوں میں پھاڑ دیا۔ شہریار چلا اٹھا، حیا یہ کیا پاگل پن ہے؟ حیا نے بلند آواز میں کہا، شہریار میں نے میر کو سزا دینے کا فیصلہ کیا تھا، اسے چھوڑنے کا نہیں، اور اس کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ یہ اب ساری زندگی میری خدمت کرے گا اور اس نکاح کو نبھائے گا جسے اس نے ایک شرط سمجھا تھا۔ میر کی آنکھوں میں خوشی اور حیرت کے آنسو تھے۔ حیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ حیا نے مسکرا کر کہا، ہاں میر خانزادہ، لیکن یاد رکھنا ناشتہ اب بھی تمہیں ہی بنانا پڑے گا۔ کاغذ کے ٹکڑے فرش پر بکھرے پڑے تھے اور کمرے میں ایک ہولناک خاموشی چھائی ہوئی تھی جسے شہریار کی دھاڑ نے توڑ دیا۔ حیا تم ہوش میں تو ہو؟ تم نے اس شخص کو چنا جو تمہاری بربادی کا ذمہ دار ہے اور مجھے ٹھکرا دیا جو تمہارا مسیحا بنا۔ شہریار کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور وہ اپنی شرافت کا لبادہ اتار چکا تھا۔ حیا نے اطمینان سے بکھرے ہوئے کاغذات کی طرف دیکھا اور بولی، شہریار تم نے میری مدد کی، اس کے لیے میں شکر گزار ہوں، مگر تم بھی میر خانزادہ کی طرح ایک غلط فہمی کا شکار ہو گئے۔ تم نے سمجھا کہ میں ایک ٹرافی ہوں جسے میر سے چھین کر تم جیت لو گے، مگر میں کوئی بے جان چیز نہیں ہوں جسے ایک کھلاڑی ہارے تو دوسرا اٹھا لے۔ شہریار نے تلخی سے ہنستے ہوئے کہا، تو تم اس درندے کے ساتھ رہو گی، اس شخص کے ساتھ جس نے تمہیں شرط میں جیتا تھا؟ حیا نے میر کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑا تھا اور پھر مضبوط لہجے میں کہا، ہاں، کیونکہ یہ شخص اپنی غلطی مان چکا ہے اور سدھرنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ تم اپنی اچھائی کا احسان جتا کر مجھے خریدنا چاہتے تھے۔ اور یاد رکھنا شہریار، جب مدد کی قیمت مانگی جائے تو وہ مدد نہیں سودا بن جاتی ہے، اور میں سودا نہیں کرتی۔ شہریار نے نفرت سے میر کو دیکھا اور بولا، میر خانزادہ آج تم بچ گئے کیونکہ اس لڑکی کی ہمدردی تمہارے ساتھ ہے، مگر یاد رکھنا یہ ہمدردی زیادہ دیر نہیں چلے گی، میں تمہیں برباد کر کے چھوڑوں گا۔ میر نے آگے بڑھ کر دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ شہریار صاحب آپ کا وقت ختم ہوا، میرے گھر سے باہر نکل جائیں، اس سے پہلے کہ میں وہ پرانا میر خانزادہ بن جاؤں جسے تم برداشت نہیں کر سکو گے۔
شہریار پیر پٹکتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو ملک خانزادہ نے حیا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی، تم نے آج میرے بیٹے کی لاج رکھ لی، میں تمہارا احسان کبھی نہیں اتار سکوں گا۔ حیا نے دھیمے لہجے میں کہا، انکل، میں نے لاج نہیں رکھی، میں نے بس ایک موقع دیا ہے اور یہ آخری موقع ہے۔ رات گئے جب سب اپنے کمروں میں جا چکے تھے، میر حیا کے پاس آیا جو کھڑکی میں کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ حیا، تم نے شہریار کو کیوں بھیجا؟ وہ تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکتا تھا۔ حیا نے مڑے بغیر جواب دیا، میر، زندگی اچھی سہولتوں سے نہیں، سکون سے بنتی ہے، اور مجھے سکون اس بات میں ملے گا کہ میں تمہیں وہ انسان بنا سکوں جس پر تمہاری ماں فخر کر سکے۔ شہریار کے ساتھ میں صرف ایک جیتی ہوئی جنگ ہوتی، مگر تمہارے ساتھ میں ایک فیصلہ ہوں۔ میر کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ حیا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے فیصلے کو کبھی غلط ثابت نہیں ہونے دوں گا، چاہے مجھے اپنی جان کی بازی لگانی پڑے۔ حیا نے میر کی طرف دیکھا اور سنجیدگی سے بولی، جان کی بازی نہیں میر، بس صبح جلدی اٹھ کر چائے بنا دینا، کیونکہ کل مجھے ایک اہم مقدمے کی سماعت کے لیے عدالت جانا ہے۔ میر کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ آ گئی۔ جو حکم میری وکیل صاحبہ۔ اگلے چند ہفتے میر کے لیے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ وہ جو کبھی پانی کا گلاس خود نہیں اٹھاتا تھا، اب صبح سویرے اٹھ کر ناشتہ بناتا، گھر کی صفائی کرتا اور پھر اپنے والد کو دوا دیتا۔ ایک شام جب حیا دفتر سے تھکی ہوئی واپس آئی تو دیکھا کہ میر باورچی خانے میں آٹا گوندنے کی ناکام کوشش کر رہا ہے اور اس کا پورا چہرہ آٹے سے اٹا ہوا ہے۔ حیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میر، یہ تم آٹا گوندھ رہے ہو یا آٹے سے کشتی لڑ رہے ہو؟ میر نے بے چارگی سے کہا، یار حیا، یہ آٹا میرے ہاتھوں سے چپک گیا ہے، یہ چھوٹ ہی نہیں رہا۔ میں نے سوچا تھا تمہارے آنے سے پہلے روٹی بنا لوں گا۔ حیا نے اپنا بیگ رکھا اور میر کے پاس آئی۔ ہٹو، میں کرتی ہوں، تم جاؤ منہ ہاتھ دھو لو۔ میر وہیں کھڑا اسے مہارت سے آٹا گوندتے ہوئے دیکھتا رہا۔ حیا، مجھے کبھی کبھی یقین نہیں آتا کہ تم وہی لڑکی ہو جسے میں نے یونیورسٹی میں اتنا ستایا تھا اور آج تم میرے گھر کو سنبھالے ہوئے ہو۔ حیا نے کام کرتے ہوئے کہا، میر، انسان برا نہیں ہوتا، اس کے حالات اور تربیت اسے برا بناتی ہے۔ تم بگڑے ہوئے ضرور تھے، مگر اب تم ٹریک پر آ رہے ہو۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ میر کا فون بجا۔ دوسری طرف مہرین تھی۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ میر، مجھے بچا لو، میرے بھائیوں نے مجھے گھر میں قید کر دیا ہے کیونکہ میں نے ان کی چوری پکڑ لی ہے۔ وہ تمہارے والد کے کاروبار میں بھی گبن کر رہے ہیں۔ میر نے سختی سے کہا، مہرین، اب تم کون سا نیا ڈرامہ کر رہی ہو؟ مہرین رو پڑی۔ میر، خدا کے لیے یقین کرو، میں نے تمہارے ساتھ برا کیا، لیکن اب وہ لوگ مجھے جان سے مار دیں گے۔ وہ آج رات گودام میں آگ لگانے والے ہیں تاکہ سارا ریکارڈ جل جائے اور الزام تمہارے والد پر آ جائے۔ میر نے فون بند کیا اور حیا کی طرف دیکھا۔ حیا، مہرین خطرے میں ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ آج رات ہمارے گودام میں آگ لگنے والی ہے۔ حیا نے فوراً ہاتھ صاف کیے۔ میر، یہ جال بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر یہ سچ ہے تو ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ تمہارے والد ابھی اس صدمے کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ میر نے اپنی پرانی جیکٹ اٹھائی۔ میں جا رہا ہوں حیا۔ حیا نے اس کا راستہ روکا۔ تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں پولیس کو فون کرتی ہوں، ہم ساتھ چلیں گے۔ میر نے حیا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں حیا، یہ میری جنگ ہے، مجھے اپنی ماضی کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا۔ مہرین میری وجہ سے اس دلدل میں گہری دھسی ہے، مجھے اسے نکالنا ہوگا۔ حیا نے اس کی آنکھوں میں عزم دیکھا تو پیچھے ہٹ گئی۔ ٹھیک ہے میر، جاؤ، لیکن یاد رکھنا گھر پر کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے، زندہ واپس آنا۔ میر نے اس بات میں سر ہلایا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ آج اسے اپنی سابقہ منگیتر کو بچانا تھا جو اس کی دشمن بن چکی تھی، مگر میر جانتا تھا کہ نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیا جا سکتا۔ شہر کی مسافات میں واقع پرانے گوداموں کا علاقہ ویران اور خوفناک حد تک خاموش تھا، جہاں ہوا کے تیز جھونکے ٹین کی چھتوں سے ٹکرا کر عجیب سی سرگوشیاں پیدا کر رہے تھے۔ میر خانزادہ اپنی گاڑی دور کھڑی کر کے دبے پاؤں گودام کی طرف بڑھا تو فضا میں پٹرول اور کیمیکل کی تیز بو رچی ہوئی تھی جو کسی آنے والی تباہی کا پتہ دے رہی تھی۔ گودام کے اندر مدھم پیلے بلب کی روشنی میں دھول کے ذرات ناچ رہے تھے اور لکڑی کے بڑے بڑے کریٹوں کے درمیان مہرین کرسی سے بندھی ہوئی تھی جس کے منہ پر ٹیپ لگی تھی اور آنکھوں میں موت کا خوف تیر رہا تھا۔
اس کے سامنے اس کا بھائی وقار ہاتھ میں جلتی ہوئی ماچس کی تیلی لیے کھڑا تھا اور اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وقار نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سارا ریکارڈ یہیں راکھ ہو جائے گا اور الزام میر خان زادہ پر آئے گا کہ اس نے اپنی سابقہ منگیتر کو جلایا۔ کتنا بہترین منصوبہ ہے نا؟ میر جو ایک بڑے کریٹ کے پیچھے چھپا یہ سب سن رہا تھا، اسے رہا نہ گیا اور وہ شیر کی طرح دھاڑتا ہوا باہر نکلا۔ وقار، اگر تم نے وہ تیلی گرائی تو میں تمہیں یہیں زندہ دفن کر دوں گا۔ وقار ہڑبڑا کر مڑا۔ ارے ہیرو صاحب، آ گئے، لیکن افسوس تم دیر سے آئے ہو۔ اس نے تیلی زمین پر پھیلے پیٹرول پر پھینک دی۔ ایک دم سے بھڑکنے والے شعلوں نے گودام کے اندھیرے کو سرخ روشنی میں بدل دیا۔ آگ سانپ کی طرح لہراتی ہوئی لکڑیوں کی طرف بڑھی۔ مہرین خوف سے تڑپنے لگی۔ میر نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آگ کے حصار میں چھلانگ لگا دی۔ گرمی کی شدت سے اس کی جلد جھلس رہی تھی اور دھواں سانس کی نالیوں میں بھر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں صرف مہرین پر جمی تھیں۔ وقار اور اس کے ساتھی بھاگنے لگے، مگر میر نے مہرین کی رسیوں کو کھولنے کی کوشش کرتے ہوئے چلایا، مت ڈرو مہرین، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ آج میر خان زادہ کسی کو مرنے نہیں دے گا۔ گودام کی چھت سے جلتی ہوئی لکڑی کا ایک ٹکڑا میر کے بازو پر آ گرا۔ اس کے منہ سے دردناک چیخ نکلی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آگ کا دیو اب ہر چیز کو نگل رہا تھا اور موت ان سے چند انچ کے فاصلے پر رقص کر رہی تھی۔ گودام کی باہر قیامت کا منظر تھا۔ آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کر رہے تھے اور سیاہ دھوئیں کے بادلوں نے چاند کو چھپا لیا تھا۔ پولیس کی گاڑیوں کے سائرن کی آوازوں نے رات کی خاموشی کو چیر کر رکھ دیا۔ حیا گاڑی سے اترتے ہی دیوانہ وار گودام کی طرف بھاگی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میر نہیں، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ حیا کی چیخ میں اتنا درد تھا کہ وہاں کھڑے پولیس والوں کے دل بھی دہل گئے۔ انسپکٹر نے اسے روکا۔ میڈم، اندر جانا خودکشی ہے، چھت گرنے والی ہے۔ مگر اسی لمحے آگ کے سمندر سے دو سائے ابھرے۔ میر خان زادہ اپنے زخمی بازو کے سہارے مہرین کو کھینچتا ہوا باہر لا رہا تھا۔ اس کے کپڑے جگہ جگہ سے جل چکے تھے اور چہرہ کالک سے اٹا ہوا تھا، مگر اس کی چال میں وہی پرانی انا اور وقار تھا۔ جیسے ہی وہ دونوں باہر گرے، ایک زوردار دھماکے سے گودام کی چھت زمین بوس ہو گئی اور آگ کا ایک بگولا فضا میں بلند ہوا۔ حیا بھاگ کر میر کے پاس پہنچی اور اس کا جھلسا ہوا بازو دیکھ کر رو پڑی۔ تم پاگل ہو میر، بالکل پاگل ہو۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ میر نے کھانستے ہوئے زمین پر لیٹے لیٹے مسکرانے کی کوشش کی۔ اگر مجھے کچھ ہو جاتا حیا تو تمہیں ناشتہ کون بنا کر دیتا؟ مہرین جو خوف سے کانپ رہی تھی، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور روتے ہوئے بولی، میر، تم نے مجھے بچایا، حالانکہ میں تمہاری موت کی منصوبہ بندی کر رہی تھی۔ تم واقعی بدل گئے ہو۔ پولیس نے وقار اور اس کے ساتھیوں کو گھیر لیا جو پچھلے راستے سے بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے۔ حیا نے میر کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اس کے ماتھے سے پسینہ پونچھتے ہوئے کہا، تم نے شر جیت لی میر، آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم صرف نام کی خانزادہ نہیں، کردار کے بھی خانزادہ ہو۔ ایمبولینس کے سائرن کی آواز قریب آ رہی تھی، لیکن میر کو حیا کی آنکھوں میں جو اپنائیت اور تشکر نظر آ رہا تھا وہ کسی بھی دوا سے زیادہ سکون بخش تھا۔ ہسپتال کا کمرہ سفید اور اجلا تھا، جہاں فنائل اور ادویات کی مخصوص بو رچی ہوئی تھی۔ کھڑکے سے آنے والی صبح کی سنہری کرنیں میر کے بستر پر پڑ رہی تھی، جہاں وہ نیم دراز تھا۔ اس کا ایک بازو پٹیوں میں لپٹا تھا اور ماتھے پر بھی بینڈیج لگی تھی۔ دروازہ کھلا اور مہرین پولیس کی حراست میں وہاں آئی۔ اس کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی تھی، مگر چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا۔ میر، میں جیل جا رہی ہوں اپنے کیے کی سزا بھگتنے، لیکن جانے سے پہلے تم سے اور حیا سے معافی مانگنا چاہتی تھی۔ حیا جو میر کے سرہانے کھڑی سیب کاٹ رہی تھی، آگے بڑھی۔ مہرین، انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہتا ہے۔ مہرین نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ میر کی طرف دیکھا۔ حیا، تمہیں پتہ ہے، میں ہمیشہ سمجھتی تھی کہ میں نے ہیرا کھو دیا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جب یہ ہیرا میرے پاس تھا تو یہ صرف پتھر تھا۔ اسے ہیرا تم نے بنایا ہے، اسے سنبھال کر رکھنا۔ مہرین کے جانے کے بعد کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ میر نے حیا کی طرف دیکھا جو اب خاموشی سے سیب کے ٹکڑے پلیٹ میں سجا رہی تھی۔ حیا، میر نے دھیمی آواز سے پکارا۔ حیا نے نظریں اٹھائیں۔ جی؟
میر نے اپنے صحیح سلامت ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کی، مگر رک گیا۔ کیا اب میرا کفارہ ادا ہو گیا؟ کیا اب میں اس قابل ہوں کہ اپنی بیوی کو گھر لے جا سکوں اور اسے وہ عزت دے سکوں جس کی وہ حقدار ہے؟ حیا نے پلیٹ میز پر رکھی اور اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئی۔ میر، کفارہ تب ادا ہوتا ہے جب دل بدل جائے، اور تمہارا دل بدل چکا ہے، لیکن میر کا دل دھک سے رہ گیا۔ لیکن کیا؟ حیا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن گھر جا کر برتن دھونے کی ڈیوٹی اب بھی تمہاری ہوگی، کیونکہ تمہارا ایک ہاتھ تو ٹھیک ہے نا؟ کمرہ میر اور حیا کے کہکہوں سے گونج اٹھا۔ یہ وہ ہنسی تھی جس میں کوئی شرط، کوئی دکھاوا اور کوئی جھوٹ نہیں تھا۔ یہ دو ایسے لوگوں کی ہنسی تھی جو آگ اور آزمائش سے گزر کر ایک دوسرے کے ہوئے تھے۔ میر خانزادہ کی حویلی کے بڑے پھاٹک گاڑی پورچ میں آ کر رکی، لیکن اس بار گاڑی سے اترنے والا میر وہ مغرور شہزادہ نہیں تھا جو اپنی گردن اکڑا کر چلتا تھا، بلکہ ایک عاجز اور محبت کرنے والا شوہر تھا جس نے جلدی سے دوسری طرف جا کر حیا کے لیے دروازہ کھولا۔ حویلی کے ملازمین جو قطار بنائے کھڑے تھے یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ میر کو حکم چلاتے دیکھا تھا، خدمت کرتے نہیں۔ میر نے حیا کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر اس بڑے ہال میں آیا جہاں سے ان کی کہانی کا بدترین باب شروع ہوا تھا۔ حیا رک گئی، اس کی نظریں اسی جگہ جم گئیں جہاں کھڑے ہو کر میر نے مہرین کے ساتھ منگنی کا اعلان کیا تھا۔ میر نے حیا کی کیفیت بھانپ لی اور اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ حیا، میں ماضی کو مٹا تو نہیں سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں کہ اس گھر کی ہر اینٹ اب تمہاری عزت کی گواہی دے گی۔ تم یہاں مہمان نہیں، اس گھر کی مالکن ہو۔ حیا نے نم آنکھوں سے اس عالیشان فانوس کو دیکھا اور پھر میر کی آنکھوں میں۔ میر، مجھے مالکن نہیں بننا، مجھے بس وہ سکون چاہیے جو ہم نے اس چھوٹے سے کچے مکان میں محسوس کیا تھا۔ کیا ان اونچی دیواروں میں وہ سکون ملے گا؟ میر نے سنجیدگی سے جواب دیا، سکون دیواروں میں نہیں، انسانوں میں ہوتا ہے حیا۔ پہلے یہاں صرف ایک بھٹکا ہوا لڑکا رہتا تھا، اب یہاں تمہارا میر رہتا ہے، اور میرا سکون تم سے وابستہ ہے۔ اسی وقت میر کی والدہ ویل چیئر پر آئیں، ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ بیٹی، تم نے میرے ویران گھر کو دوبارہ آباد کر دیا، میں تمہاری شکر گزار ہوں۔ حیا نے جھک کر ان کے گھٹنوں کو چھوا اور بولی، ماں جی، بیٹیاں گھر آباد ہی کرنے آتی ہیں، بس انہیں مان کی ضرورت ہوتی ہے جو مجھے میر نے دے دیا ہے۔ میر نے مسکراتے ہوئے کہا، ماں جی، آپ کی بہو بہت سمجھدار ہے، لیکن انہیں یہ بتا دیں کہ اب اس گھر میں ناشتہ میں نہیں بناؤں گا، ورنہ آپ کا بیٹا دوبارہ اسپتال پہنچ جائے گا۔ ہال میں موجود سب لوگ ہنس پڑے اور حویلی کی فضا سے وہ بوجھل پن ختم ہو گیا جو برسوں سے وہاں طاری تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ہوٹل کا ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ آج میر خانزادہ نے اپنی شادی کی باقاعدہ تقریب ولیمہ رکھی تھی۔ شہر کے تمام امیر ترین لوگ، بزنس ٹائکون اور میر کے پرانے دوست وہاں موجود تھے، وہی دوست جنہوں نے اس شرط میں میر کا ساتھ دیا تھا۔ جب میر اور حیا اسٹیج پر آئے تو سب کی نظریں ان پر جم گئیں۔ حیا نے آج گہرے لال رنگ کا لباس پہنا تھا اور وہ کسی ملکہ سے کم نہیں لگ رہی تھی، جبکہ میر کی آنکھوں میں صرف حیا کا عکس تھا۔ زہیب اسٹیج پر آیا اور مائک تھام کر بولا، دوستو، آج ہم یہاں میر کی خوشی میں شریک ہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ ہم نے ایک شرط لگائی تھی۔ میر نے زہیب کے ہاتھ سے مائک لیا اور پورے مجمع کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ ہال میں سناٹا چھا گیا۔ میر نے حیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بلند آواز میں کہا، ہاں، میں نے ایک شرط لگائی تھی کہ میں اس لڑکی کو جیت کر دکھاؤں گا۔ میں اپنی دولت اور جھوٹی شان کے نشے میں تھا، میں نے سمجھا تھا کہ میں نے اسے ہرا دیا ہے۔ میر رکا، اس نے گہری سانس لی اور پھر بولا، لیکن سچ یہ ہے کہ میں ہار گیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے خوبصورت ہار تھی، کیونکہ اس ہار نے مجھے انسان بنا دیا۔ میں نے شرط میں ایک لڑکی کو جیتنے کی کوشش کی تھی، لیکن بدلے میں اس لڑکی نے مجھ سے ہی جیت دیا۔ حیا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میر خانزادہ جیسا انا پرست شخص سب کے سامنے اپنی شکست تسلیم کرے گا۔ میر نے حیا کی طرف مڑ کر کہا، حیا خانزادہ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اب زندگی کی ہر شرط، ہر بازی تمہاری خوشی پر قربان ہوگی۔ تم میری قیدی نہیں، میں تمہاری محبت کا قیدی ہوں، اور میں اس قید سے کبھی رہا نہیں ہونا چاہتا۔ ہال تالیوں کی گونج سے بھر گیا۔ زہیب نے آگے بڑھ کر میر کو گلے لگایا۔
یار میر، تم واقعی جیت گئے۔ تم نے وہ پا لیا جو ہم سب دولت خرچ کر کے بھی نہیں پا سکے۔ حیا نے مسکراتے ہوئے میر کے کان میں سرگوشی کی۔ میر صاحب، تقریر بہت اچھی تھی، لیکن یاد رکھیے گا کہ گھر جا کر مجھے چائے آپ ہی بنا کر دیں گے، کیونکہ میرا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ میر نے کہا لگایا، یہ شرط مجھے منظور ہے۔ 4 سال بعد بارش تیزی سے برس رہی تھی اور میر خانزادہ اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھا اخبار پڑھ رہا تھا کہ اچانک ایک چھوٹی سی گڑیا بھاگتی ہوئی آئی اور اس کی گود میں چڑھ گئی۔ بابا دیکھیں، علی نے میری گڑیا توڑ دی۔ میر نے اخبار سائڈ پر رکھا اور اپنی 3 سالہ بیٹی زمل کو پیار کیا۔ کس نے توڑی میری شہزادی کی گڑیا؟ اتنے میں حیا ہاتھ میں چائے کی ٹرے لیے وہاں آئی، جس کے پیچھے چھوٹا علی شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ حیا نے مصنوعی غصے سے کہا، میر، آپ نے اپنے بیٹے کو بہت بگاڑ دیا ہے، یہ بالکل آپ پر گیا ہے، ضدی اور شریر۔ میر نے علی کو بھی گود میں بٹھا لیا اور ہنس کر بولا، اگر مجھ پر گیا ہے تو فکر مت کرو حیا، کیونکہ اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حیا مل ہی جائے گی۔ حیا نے چائے کا کپ میر کو پکڑایا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میر، کیا تمہیں کبھی افسوس ہوتا ہے کہ تم نے وہ پرانی زندگی چھوڑ دی؟ وہ دوست، وہ پارٹیاں، وہ آزادیاں؟ میر نے چائے کا گھونٹ بھرا اور پرسکون نظروں سے اپنے بچوں اور حیا کو دیکھا۔ حیا، وہ آزادی نہیں تھی، وہ بھٹکنا تھا۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن دراصل وہ اپنی خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ میں تب شرط کا قیدی تھا، اب میں گھر کا قیدی ہوں، اور یقین مانو، یہ قید دنیا کی ہر بادشاہت سے بہتر ہے۔ زمل نے میر کے گال پر بوسہ دیا۔ بابا، آپ دنیا کے سب سے اچھے بابا ہیں۔ میر کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ جس راستے پر وہ تباہی کی طرف جا رہا تھا، وہاں اسے حیا جیسی روشنی مل گئی جس نے اسے اندھیروں سے نکال لیا۔ حیا نے میر کا ہاتھ تھاما۔ چلو میر، بارش تھم گئی ہے، بچے باغ میں جانا چاہتے ہیں۔ میر اٹھا۔ اس نے ایک ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہاتھ سے حیا کا، اور زندگی کے اس سفر پر چل پڑا جہاں اب کوئی جھوٹ، کوئی فریب اور کوئی شرط نہیں تھی، تو بس سچی محبت اور ایک مکمل گھرانہ۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ تو کیسی لگی آپ کو ہماری یہ کہانی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔